حضرت حسین کو مدینے میں تھے، حضرت حسین کو تقریباً 80,000 کے لگ بھگ لوگوں کے پیغامات بھی آتے رہے اور ہزاروں خطوط آپ کو آ گئے کہ آؤ 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 کوفے کے اور عراق کی خلافت آپ کو دیں گے۔ حضرت نے منع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کر دیا، دیگر صحابہ نے منع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دھوکے دے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ کوئی بھی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار، کوئی بھی نہیں ہے آپ اولاد میں سے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے کہا کہ تیرے ابا کی میت بھی نظر نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت علی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے آج تک کہ علی کہاں دفن ہے۔ انہوں نے جو کوفہ میں بنایا ہے، جو جا کر کے وہاں پر کوئی مزار، کوئی علی وہاں نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے، علی کا جسم غائب ہو گیا، علی کے مزار کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت حسین کو عراق میں شہید کر کے پھر اس کا سر تن سے جدا کر کے شمر بدبخت یہ لا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو دکھایا، اور عبید اللہ بن زیاد اور کچھ لوگ چھڑی لے کر کے چہرے کی طرف اشارہ کر رہے، کہتے ہیں ایسا کبھی اور ایسا بدصورت اس قسم کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کسی کہنے والے نے رو کر کے کہنے لگے کہ او بدبخت، اپنی عاقبت کیوں تباہ کرتے ہو؟ یہ چہرہ نبی نے خود بتایا، صحابہ نے خود اعتراف کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے خود اعتراف کر دیا کہ حسن سر سے لے کر کے سینے تک محمد کی طرح ہے، سینے سے لے کر کے قدموں تک حسین محمد کی طرح۔ بے غیرت آدمی، خنزیر، تو کہہ رہا کہ اس قسم کے بدصورت میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بلایا انہوں نے، دھوکہ خود دیا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، بلایا خود، دھوکہ انہوں نے خود دیا۔ آج بھی عراق پر جیسے کوفیوں پر عراقیوں پر جیسے خدا کی لعنت ہے، یہاں بھی ماتم ہے، وہاں بھی ماتم ہے۔ وہاں مزے کی بات ہے، ماتم نہیں ہے، گولی اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، کیا کریں؟ مولوی منظور کو یہ باتیں سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔